آل محمد سلام. سلام بر اکبر شیری سخن، بر اصغر تشنا دهن، بر ساکن کرب و بلا. سلام ای مادر خسته بدن، ای مضطر رنج و محن، ای سایه دست خدا. بنت علی کا نوحہ سیدتی لبیک یا فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ. بالحق الصلاة والسلام تحية الإكرام على بشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على إمام مبين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، امت کی عزاداری ایک ایسی توریثی نعمت ہے جس نعمت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں. اس عزاداری کے برپا کرنے میں، اس کے اہتمام میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اجداد نے بڑی کاوشیں کی اور انہوں نے اس طریقے سے ہمارے ہاتھ میں اس میراث کو رکھا، ہماری تربیت میں شامل کیا جس طریقے سے ان کے بزرگوں نے ان کے میراث و تربیت میں شامل. آپ سب سے گزارش کی، چونکہ زیادہ تر بزرگ موجود ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب دیکھ چکے ہیں اس دور کو، جس دور میں عزاداری کو ایک الگ رونق ہوتی ہے. یقیناً آپ سب محسوس بھی کرتے ہیں، آپ لوگ اس بارے میں گفتگو بھی کرتے ہیں آپ کیا دور تھا وہ. جب عالم دین ہمارے علاقے میں آتے تھے تو قبل اس کے کہ وہ ہمارے علاقے میں داخل ہوں ہم خود پہنچ جاتے تھے علاقے کی سرحد، اور وہاں سے نعرے اور صلوات کے ذریعے ان کو لایا جاتا تھا ان کے مسکن تک. جب وہ یہاں سے رخصت ہوتے تھے تو ہر انسان اپنی استطاعت کے حساب سے دور تک چھوڑ کے ان کو آتا تھا. اس وقت دو چیزیں نہیں تھیں، ایک وسائل کم تھے، وسائل نہیں تھے، اور اس وقت پیسے کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اس وقت اہمیت تھی علم کی، ادب کی، تہذیب و تمدن کی، خلوص کی. آپ سب سے بس یہی گزارش ہے کہ یہ نعمتیں جو ہمارے درمیان سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، کالعدم ہو چکی ہیں، ان سب کو اپنے گھر کے بچوں اور جوانوں کے حوالے کریے اور انہیں بات یاد رکھیے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تم اسے اسی طریقے سے انجام دینا کہ جس طریقے سے ہمارے آبا و اجداد انجام دیا. ہماری مجلسوں کی ایک شان ہوا کرتی تھی، وہ شان یہ تھی کہ ہمارے عزاخانوں میں کبھی بھی میٹنگ نہیں ہوا. ہمارے عزاخانے صرف عزاداری کی.
ہمارے فرش اعضا غیبت کے لیے نہیں تھی، ہماری فرش اعضا صرف اور صرف تھی تو عزاداری کے لیے۔ ہماری فرش اعضا سے باہر چاہے دو لوگوں میں کتنا بھی بغض و عناد ہو، لیکن فرش اعضا پہ آنے کے بعد سے بغض و عناد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری میراث ہے۔ لیکن اب بغض و عناد کا مرکز ہم نے دھیرے دھیرے فرش اعضا کو ہی بنا دیا کہ وہ ہماری مجلس میں نہیں آتے، اس لیے ہم بھی ان کی مجلس میں نہیں آتے۔ یہ جانتے کیوں ہوا؟ اس کا جواب اس جملے میں ہی ہے کہ جب سے ہم نے کہہ دیا یہ مجلس اعضا ہماری ہے، تب سے یہ مجلس اعضا صرف ہماری ہو گئی، حسین اور حسین کی ماں کی نہیں رہی۔ ہم جب طالب علم سے 2001 میں ہم جب حیدرآباد گئے تھے روزگاری گئے تعلیم کے سلسلے میں، اس وقت شاید ہم 7 یا 8 سال کے ہوں گے، تو 2001 میں جب ہم گئے ہیں حیدرآباد تو وہاں ہم نے ایک عجب منظر دیکھا تھا کہ واقعاً کچھ میراث ان لوگوں نے سنبھال کے رکھا۔ وہ منظر یہ تھا کہ جب مجلس کرنے کے لیے کوئی جاتا تھا تو صاحب خانہ دروازے پر بیٹھا رہتا تھا، منتظم دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا، اس کا کام بس یہی تھا، یعنی گھر کا جو سب سے بزرگ ہے، ایسا نہیں کہ بچے کے حوالے کیا، جوان کے حوالے کیا یا کسی گھر کے بڑے کے حوالے، نہیں، جو گھر میں سب سے بڑا ہے وہ دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا۔ جیسے ہی کوئی عزادار آتا تھا وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا تھا، اسے مصافحہ کرتا تھا، اسے بتاتا تھا کہ آپ یہاں پہ بیٹھیے، اور جب وہ اندر چلا جاتا تھا اس کی چپل کو سیدھی کرتا۔ اور جب اس سے سوال کیا گیا کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے تو اس نے کہا کہ جس جگہ پر میرا امام چوتھے امام بیٹھے ہوئے ہوں وہاں پر ہم بھی بیٹھ کر کے اسی طریقے سے عمل انجام دیں گے جیسے چوتھے امام ہوں۔ اسی طریقے کا ملتا جلتا ایک واقعہ ہمارے استاد محترم کا بھی ہے، کچھ دن پہلے ہی یہاں آئے تھے چٹاؤ مجلس پہنچنے کے لیے، حسین مہدی حسینی صاحب۔ آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتے ہیں، اس کے بارے میں آپ سب غور کیجیے کہ سچ مچ ہمارے علماء جو ہیں وہ خیر بہرحال مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد گرامی ہے کہ جاہل کبھی بھی عالم کا دشمن نہیں ہوتا۔ جاہل کبھی بھی عالم کا دشمن نہیں ہوتا ہے، جاہل ہمیشہ عالم کے علم کا دشمن ہوتا ہے۔ اگر عالم جاہلوں جیسی بات کرنے لگے، اور توجہ سنیے کہ آپ کے سامنے ہی سارے حالات موجود ہیں، اگر جاہل کی طرح بات کرنے لگے کون؟ جو عالم ہے، تو اس جاہل کے نظر میں وہی عالم کہلائے گا، کیونکہ وہ جاہل جیسی بات کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ عالم علم کی بات کرے گا تو اس جاہل کی نظر میں ہمیشہ وہ جاہل ہی کہلائے گا۔ عزیزان گرامی، آغا حسینی ہمارے اللہ ان کو دلا دن ان کے گھر میں مجلس اعضا کی ہم سب بیٹھ رہے تھے، اور یہ سن 2009 کا واقعہ ہے، اس وقت میں نجفی میں پڑھ رہا تھا۔ میں جب گیا دیکھا کہ جو ہے وہاں ہمارے اساتذہ میں وہ شامل ہیں، ہمارے استاد ہیں، تو انہوں نے ایک مرتبہ ہم سب کو دعوت دیا کہ بھائی آپ سب ہمارے گھر آئیے کہ مجلس اعضا رکھنا کرنا ہے، آپ سب آئیے گا، خوشی ہوگی اور بہتر طریقے سے ہم عزاداری کر سکیں گے۔ وہ ایک بار جو ہے میں نے کہہ دیا، بھائی استاد ہیں، ایک بار کہنا کافی تھا۔ دوسری مرتبہ انہوں نے ایک طالب علم سے گزارش کی کہ آپ جو ہے ایک اطلاع نامہ لکھ دیجیے اور لکھ کر کے اسے بورڈ پہ لگا دیجیے۔ وہ اطلاع نامہ لکھوایا گیا اور وہ بورڈ پہ لگ گیا۔ پھر جس دن عزاداری ہونے والی ہے اس دن انہوں نے ایک مرتبہ اور آ کر کے سب سے کہا کہ جیسا کہ میں نے آپ سب سے کہا تھا فلاں دن، آپ سب آج ضرور تشریف لائیے گا۔ بس اتنا سب، یہ نہیں کہا کہیں بھول نہ جائیے گا، کہیں کام آپ لوگ کو نہ پڑے، کوئی ایسی کوئی بات، کوئی بھی بات ایسی نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے عزادار کو ذرہ برابر تکلیف ہو۔ عزادار کی اپنی اہمیت ہے،
ہمیں سمجھ بہرکیف انشاءاللہ آئندہ کی تقریروں میں آپ لوگوں کے لیے واضح کروں گا کہ گزار کیا ہے. لیکن آج جو واقعہ بتانا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ ان کے گھر پہ پہنچے، عزاداری برپا ہوئی، مجلس سے عزا ہوئی، ماتم ہو گیا، سلام ہو گیا، سب نے تبرک نوش فرما لیا. تو اب فائدے کے حساب سے یہ ہوتا ہے کہ جو بانی مجلس ہوتے ہیں جب عزادار رخصت ہونے لگتے ہیں تو ان سے ملاقات کر کے رخصت ہوتے ہیں. ادبی حصہ ہے تہذیبی حصہ. ہم لوگوں نے بھی کہا کہ ان کے فرزند ہیں علی، ان کا نام ہے. ہم لوگوں نے کہا کہ بابا کہاں ہے علی؟ انہوں نے کہا کہ جو ہے ہمارے بابا جو نہیں کہ اس لیے شاید باہر کی طرف ہے. یقین جانیے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا محقق اس وقت ہندوستان میں اگر سب سے بڑا کوئی محقق موجود ہے تاریخ میں اور ادب میں تو وہ حسین مدنی ہے. یعنی اگر ہم ممبر پہ بیٹھ گئے ہیں اور صاحبان علم و ادب کا مجمع ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ حوالہ دے دیں کہ میں نے حسین مہدی حسینی صاحب کو پڑھتے ہوئے سنا ہے، تو اب اہل علم کبھی نہیں پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے پڑھا ہے. اتنے معتبر شخصیت ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ ایسے انسان کے گھر پہ مجلس میں گئے، مجلس تمام ہوئی، بچے سے پوچھا کہ کہاں ہے بابا، تو جواب دیا کہ بابا دروازے کی. اور جب ہم گئے دروازے کے اوپر تو دیکھتے کیا ہے، وہ اپنے ایک ہاتھ سے اپنے امامہ کو سنبھالے اور دوسرے ہاتھ سے ہماری جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں. یہ ہے عزادار، یہ ہے ہماری تحریک. جیسا کہ ہمیں یاد ہے، ہم چھوٹے سے تھے، شاید اب تو دھندلی دھندلی سی یادیں رہ گئی ہیں، شاید یہی جگہ تھی یا پھر جو ہے دور کا نام بڑا ہوگا کوئی جگہ کہ یہاں پہ جب مجلس عزا ہونی رہتی تھی تو سب سے پہلے تلاوت قرآن ہوتی تھی، جو اب ہمارے یہاں سے بالکل معدوم ہو گئی. تلاوت قرآن کے بعد سے ہمارے یہاں سوز خوانی ہوتی تھی. اب سوز خوانی جب ہو جاتی تھی اس کے بعد سے مجلس عزا کے لیے ممبر پہ خطیب کو دعوت دی جاتی تھی. خطیب کو دعوت دینے کا طریقہ بھی ہوتا تھا کہ بانی مجلس خود آ کر کے بیٹھتے تھے وہاں پر، اور بیٹھنے کے بعد سے جب خطیب کو دعوت دینی رہتی تھی ممبر پہ تو اس سے پہلے وہ خود اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، ممبر کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے تھے، اور دیکھنے کے بعد سے خطیب سے کہتے تھے حضور تشریف لائیے. تو آپ سب بزرگوں سے گزارش یہ ہے کہ ہماری اس تہذیب کو، ہمارے اس تقدم کو، ہماری اس میراث کو باقی رکھیں. اور جیسا کہ میں نے ابھی دیکھا بھی یہ چیز ہے ابھی بھی ہمارے یہاں، لیکن اس کے اوپر تائیداً ہم اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے جب آئیں فرش عزا پہ تو انہیں کبھی بھی دیوار سے ٹیکا لگا کے بیٹھنے مت دیجیے. جس طریقے سے آپ لوگوں کو آپ کے بزرگ کہتے تھے جا کر کے ایک دم ممبر کے سامنے بیٹھو، بالکل اسی طریقے سے ہمارے بچوں کو بھی کہیے کہ ایک دم بالکل ممبر کے سامنے جا کے بیٹھو. عزیزان گرامی، یہ آپ سب سے ضروری معروضہ تھا کہ جو میں نے ذکر کی. اب پلٹتے ہیں اپنے اصل موضوع. اصل موضوع یہ تھا کہ ہم نے جیسے کہ کل کی تقریر میں کہا کہ واقع صاحبان قرابت جو ہیں میرے حبیب، آپ ان کو ان کا حق دیں. اللہ نے اپنی قرآن میں یہ کہا، جیسا کہ میں نے پچھلے تقریر میں کہا کہ نبی سے زیادہ قرآن پہ بہتر طریقے سے عمل کو نہیں کر سکتا. یہ مسلم فیصلہ ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن پر ہم نے نبی سے بہتر عمل کیا، کیونکہ نبی کو پروردگار عالم نے علمی نمونہ، عملی نمونہ، خلوصی نمونہ، کرداری نمونہ، اخلاقی نمونہ، ہر طرح کا نمونہ بنا کے بھیجا ہے کہ نہ ان سے بہتر کسی کا اخلاق ہو سکتا ہے، نہ ان سے بہتر کسی کا عمل ہو سکتا ہے، نہ ان سے بہتر کسی کا خلوص ہو سکتا ہے، نہ ان سے بہتر کسی کا علم ہو سکتا ہے، نہ ان سے بہتر کسی کی عبادت ہو سکتی ہے. تو جو نبی قرآن پر مکمل طریقے سے عمل کر رہے ہیں، یقیناً جب خدا نے یہ آیت نازل کی وَأْتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کہ صاحبان قرابت کو ان کا حق دے دو، قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، یقیناً اس میں بھی بہتر طریقے سے دوسروں سے عمل کیا ہوگا. جب بہتر طریقے سے عمل کیا ہے تو نبی کے زندگی کے ایک ذمہ داری کا دوسرا ایک رخ نظر آتا ہے. وہ کیا ہے
وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی تو گفتگو بھی نہیں کرتا ہے بنا وحی کے، عمل تو دور کی بات ہے، یہ کل کے بات تھی۔ اب انہی دو چیزوں کو ہم اگر اپنے ذہن میں رکھیں اور قضیہ تیار کریں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب رسول اگر اس آیت پہ عمل کر رہے ہیں وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کہ صاحبان قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، اب نبی جس قرابت دار کو بھی حق دے رہے ہیں وہ حق کے طور پر وہ قرابت دار سنت کے طور پر استعمال ہوگا، یعنی اب اس کا حق ادا کرنا ہر امت مسلمہ میں ہر فرد پر واجب ہو جائے گا، یہ سنت کے طور پر ہونا ہے، کیونکہ نبی جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ سنت کہلاتے ہیں۔ اب اگر نبی اپنے کسی قرابت دار کے ساتھ محبت سے پیش آ رہے ہیں تو سنت کہلائے گی، اگر نبی کسی کو اپنے گود میں بیٹھا رہے ہیں تو سنت کہلائے گی، نبی اگر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے گھر والوں میں سے ہے تو بھی سنت کہلائے گی، اگر نبی کسی کو کہہ رہے ہیں میدان میں جاؤ تو بھی سنت کہلائے گی، اگر نبی کو کہہ رہے ہیں کہ میدان سے فرار نہ ہو تو بھی سنت کہلائے گی، اگر نبی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے پیچھے نماز پڑھو تو بھی سنت کہلائے گی، اگر نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت لے کر کے جاؤ تو بھی سنت کہلائے گی، اگر نبی کہہ رہے ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے بلاؤ تو بھی سنت کہلائے گی، اگر کہہ رہے ہیں کہ جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے بلاؤ وہ بھی سنت کہلائے گی، اگر نبی کسی کو اپنے گود میں بیٹھا رہے ہیں تو سنت کہلائے گی، کسی کو اپنے بغل میں بیٹھا رہے ہیں تو سنت کہلائے گی، اگر نبی کسی کا ہاتھ بلند کر دیں تو سنت، اگر نبی کسی کو اپنے دوش پہ سوار کر لیں تو سنت، اگر نبی کسی کو اپنے بزم میں بیٹھا لیں تو سنت، کسی کو بزم سے نکال دیں تو بھی سنت۔ تو نبی کے ہر ایک فعل کو ہم سنت سے تعبیر کریں گے، تو نبی اگر کسی قرابت دار کو حق دے رہے ہیں تو گویا کیا ہوا؟ سنت نبوی۔ اب عزیزان گرامی لفظ قرابت دار واقع ذل قربہ یوں استعمال ہوا ہے، آپ جب عربی داں وغیرہ سے دریافت کیجیے گا تو وہ کہیں گے ذا جو استعمال ہوتا ہے جو اصل ہے زو، حالت نسبی میں آنے کی وجہ سے ذا ہو گیا، زو لفظ جو ہوتا ہے یہ صاحب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ذو العلم صاحب علم، ذو العلم صاحب علم، ذو الفقار صاحب فقار، ذو العمل صاحب عمل۔ تو یہ زو جو استعمال ہوتا ہے وہ صاحب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ذل قربہ صاحب قرابت، صاحب قربت۔ اب عزیزان گرامی غور کریں قربت کے معنی کیا ہیں؟ قربت کے معنی اگر ہم رشتہ داری کے طور پہ لے رہے ہیں تو وہ الگ بحث ہوئی، لیکن ایک معنی اور آتا ہے یعنی قریب ہونا۔ اب قریب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رشتہ دار بھی ہو، قریب باپ ہو، قریب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بیٹی ہو، قریب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اولادوں میں سے ہو، بلکہ قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مروت اور لطف سے پیش آئے۔ اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ گرامی ہے کہ اگر مشکلات انسان کی زندگی میں نہ ہوتے تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے نہ پہچانے جاتے۔ کبھی کبھی ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، لیکن اپنے کردار و اطوار و اخلاق اپنی قربانیوں کی وجہ سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کسی سے کہ باپ سے جو ہے اپنے بیٹے سے بہتر سمجھنے لگتا ہے کسی کو، اولادیں اپنے باپ سے بہتر سمجھنے لگتی ہیں کسی کو۔ بیس بنا کر کے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس آیت کا کیا مطلب ہمیں ملے گا کہ جو قریب ہے اس کا حق ادا کیا جائے۔ اب قریب کس سے؟ سوال یہ ہوگا، آیا قریب مال و دولت سے؟ تو مال و دولت سے اگر کوئی قریب ہے تو اس کا حق ادا کیا جائے۔ تو ہم جب تاریخ اسلام الٹ کر کے دیکھتے ہیں خدیجہ سے زیادہ کوئی امیر ہی نہ نظر آیا ہمیں۔ اگر قریب کا معنی یہ لیا جائے کہ بھائی رشتہ داری کے طور پہ قریب ہو، خون کے معاملے میں قریب ہو، تو فاطمہ سے زیادہ کوئی قریب ہی نہیں نظر آیا ہمیں، کیونکہ فاطمہ جہاں بیٹی ہیں باپ نے کہہ دیا یہ تو ہماری ماں بھی ہیں۔ اب اگر قرابت داری کا مطلب یہ ہے
قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مانوس بہت زیادہ ہوں، تو بھائی حسن و حسین سے زیادہ مانوس تو ہمیں کوئی نہیں نظر آئے، کہ ادھر حسن و حسین کو نہیں دیکھتے تھے حضرت رسالت مآب، حضرت رسالت مآب کی بے چینی بڑھ جاتی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد سے حضرت رسالت مآب سب سے پہلے اگر کوئی چیز کہتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ حسن و حسین کو بھیج دینا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، کچھ جگہوں پہ میں نے بھی اسے پڑھا ہے کہ امام حسن و حسین کو اتنی زیادہ حضرت رسالت مآب محبت کرتے تھے کہ اگر حسن و حسین ان کے قریب نہیں رہتے تھے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت رسالت مآب کہتے تھے کہ جیسے لگتا ہے کہ میری دم گھٹ رہی ہے، اتنی قرابت تھی۔ عزیزان گرامی، اگر قرابت داری کا معاملہ آ جائے کہ بھائی ہمیشہ ساتھ میں رہنے والے، اس سے قرابت سے مراد وہ ہو، قریب اتنے ہو کہ ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہو، تو علی سے زیادہ قریب میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں پہلے تو وہ ماں کو کھوجتے ہیں، لیکن علی جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے حضرت رسالت مآب کو کھوجے کہ نبی کہاں ہے، اور جب نبی آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس بچے کو دودھ پلائیے، بلکہ یہ کہا کہ علی کہاں ہے انہیں بلائیے، میں اپنی زبان انہیں چساؤں گا۔ اتنی قربت تھی۔ عزیزان گرامی، قرابت اگر رسول سے مانیں گے تو رسول سے جتنے قریب پنجتن سے کوئی نہیں تھا، قرابت اس معنی میں اگر لیں، قریب ہونے کے معنی میں۔ اب عزیزان گرامی غور کریں گے اب اس امر پہ آ کر کے ہم کہ قریب ہونا اگر معیار ہے تو پروردگار نے قرآن میں اس آیت کے اندر کہیں پہ نہیں کہا کہ قریب میرے نبی، انہوں نے کہا، اللہ نے کہا کہ قریب ہوں۔ کس سے قریب ہوں؟ یقیناً اللہ کا کلام ہے تو اللہ سے ہی قربت کے معنی میں ہوگا۔ اب قریب کا معنی کیا ہے؟ بھائی اللہ کے قریب کون ہے سب سے زیادہ؟ کہا گیا کہ عابد ہوتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں سب سے زیادہ۔ پوچھا گیا کتنے قریب ہوتے ہیں؟ کہا گیا کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو تمام حجاب جو اللہ اور بندوں کے درمیان رہتے ہیں سوائے حجاب ربوبیت کے، حجاب وحدانیت کے، باقی سارے حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں، اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ بھیا ایک حجاب تو بچا ہوا ہے، ہم نے کہا اس سے بہتر کون قریب ہے پروردگار کے؟ کہا گیا کہ اس سے بہتر وہ قریب ہے کہ جو جنگ کے میدان میں جا رہا ہے، جو جنگ کے میدان میں جا رہا ہے۔ کہا وہ کتنا قریب ہے؟ کہا وہ اتنا قریب ہے پروردگار سے کہ اگر وہ شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں تو اس کے لباس تک کو بدلنے کے لیے حکم نہیں دیا جاتا ہے، کہ اب وہ جائے گا تو اسی حالت میں جائے گا پروردگار کی بارگاہ میں۔ ہم نے کہا وہ کس طریقے سے ملتا ہے؟ کہا کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اسی لباس میں تو پروردگار کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو کہ یہ میرا بندہ ہے کہ جو میری راہ میں قربان ہو کر کے آیا، میری اطاعت کرتے ہوئے آیا۔ عزیزان گرامی، لیکن وہاں پر بھی ایک مرحلہ آ کر کے ختم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے بارے میں نہیں کہا کہ میں دیکھتا ہوں، فرشتوں سے کہا تم دیکھو، یہ ایک حجاب آ گیا۔ پھر اس کے بعد سے کہا گیا کہ بتائیے کون اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب ہے؟ کہا کہ سب سے قریب وہ ہے کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب ہو، کہ جبرائیل سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں میں کوئی قریب ہے؟ فرشتے باقی فرشتے چھوڑے، جبرائیل سب سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے کہا کہ جبرائیل میرے نبی کو لے کر کے آپ عرش پہ آئیے۔ جب نبی کو لے کر کے عرش پہ پہنچے ہیں تو قاب قوسین اور ادنا کی منزل میں جب رسول جانے والے تھے تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، یہاں سے اب آپ کو خود آگے جانا ہوگا۔ جبرائیل سے حضرت رسالت مآب نے پوچھا کہ یہ جبرائیل بتاؤ کیا وجہ ہے کہ تم اب قریب نہیں جا رہے ہو؟ کہا اس لیے کیونکہ میری حد بس یہیں تک ہے، میں اس کے آگے بڑھوں گا میرے پر جل جائیں گے۔ حضرت رسالت مآب نے جبرائیل کو وہاں چھوڑا اور اس کے بعد سے باقی کا راستہ اپنے خود طے کیا۔ تو نبی قریب ہوئے، اس کا مطلب اللہ سے سب سے زیادہ۔ جب قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے قاب قوسین اور ادنا، کہ حضرت رسالت مآب اتنے قریب ہو گئے اللہ سے کہ کہا گیا کہ 2 کمان کا فاصلہ، کمان یعنی جو تیر وغیرہ جس سے پھینکا جاتا ہے اس کو کمان کہا جاتا ہے، 2 کمان یا 2 کمان سے کم کا فاصلہ رہ گیا، یعنی جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ فاصلہ رہ گیا۔ اب اس فاصلے پر نبی کھڑے ہوئے ہیں،
دوسری طرف سے اللہ کی آواز آ رہی ہے، نبی سن رہے ہیں، کس کی آواز سن کر کے؟ اللہ کی آواز سن کر کے۔ نبی بات کر رہے ہیں، اللہ جواب دے رہا ہے، سوال ہو رہا ہے ادھر سے جواب آ رہا، ادھر سے جب سوال ہو رہا ہے ادھر سے جواب جا رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے دونوں نے گفتگو کی جو کرنی تھی۔ یہ نہیں معلوم کہ کیا گفتگو ہوئی ہے، گفتگو کا سلسلہ بعد میں آئے گا، جب نبی عرش سے فرش پہ آئیں گے تب پتہ چلے گا بھائی گفتگو کیا ہوئی، لیکن اس وقت کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے باتیں کی جو کرنی تھی، ایک دوسرے سے راز و نیاز جو ہے وہ بانٹا، ایک دوسرے سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ بات کرنے کے بعد سے حضرت رسالت مآب جب زمین پر جانے لگے تو اللہ سے کہا پروردگارا مجھے کوئی ایسی چیز عطا کر دے کہ جب زمین پر مجھ سے کہا جائے کہ کیا پروردگار سے آپ نے سچ مچ ملاقات کی ہے تو میں دکھا سکوں کہ ہاں میں نے سچ مچ پروردگار سے ملاقات کی ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے کہا کہ میرے حبیب ابھی پردے کے اندر سے ایک ہاتھ نمودار ہوگا، آپ اس ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو لے لیجئے گا۔ جب وہ ہاتھ پردے کے پیچھے سے نمودار ہوا تو نبی نے اس ہاتھ کو پہچان لیا۔ وہ ہاتھ کس کا ہاتھ تھا؟ نبی نے کہا وہ میرے بھائی کا ہاتھ تھا۔ اب گویا سمجھے آپ کہ علی اتنے قریب تھے پروردگار کے کہ پروردگار کو جب ضرورت پڑی کہ ہاں مجھے کسی نبی کو تحفہ دینا ہے تو نبی کے ہاتھ کے علی کے ہاتھ کو اپنا ذریعہ بنایا کہ میرے نبی اگر کسی نے آپ سے پوچھا کہ نبی نے آسمان پر کیا دیکھا، کیا سمجھا، کیا نظر آیا، تو وہاں جا کر کے فرش پر آپ یہ کہیے گا کہ میں نے عرش کے اوپر اس ہاتھ کو دیکھا کہ جو ہاتھ ید اللہ کہلاتا تھا۔ صلوات پڑھے محمد۔ اس ہاتھ کو دیکھا جو ہاتھ ید اللہ کہلاتا تھا، اور جب ید اللہ کی بات آئی تو سب سمجھ گئے کہ بھائی علی تو اتنے قریب ہے پروردگار کے کہ زمین پر اگر وہ سجدہ نہ کرتے تو لوگ گمان کرتے کہیں وہی تو خدا نہیں ہے۔ تو بھائی جب قریب اتنے ہوں کہ گمان ہو کہ یہی پروردگار تو نہیں ہے تو اس سے بہتر کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ قرابت دار کا یہ بھی مطلب ہے۔ اب عزیزان گرامی، ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ اب قرابت دار کا حق ادا کرنا ہے، اور یہ مسلم علیہ فیصلہ ہے، ہم سب یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قرابت دار سے مراد چاہے آپ مسلمان کی کسی بھی معتبر کتاب کو پڑھ کے دیکھیے، اس میں آپ کو ملے گا، یہ روایت موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت رسالت مآب کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ قرابت دار سے مراد کون ہے؟ تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ محمد، یہ علی و فاطمہ، حسن حسین، یہ مراد ہے قرابت دار سے، یہ میرے رشتہ دار ہیں۔ یہ سارے معتبر کتابوں میں موجود ہیں، حتیٰ کہ تفسیر ابن کثیر جو ہمارے اہل سنت برادران کی سب سے معتبر تفسیر کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ کتاب بات لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس بلایا اور ان کو فدق عطا کر دیا، فدق عطا کر دیا قرابت دار ہونے کے لیے۔ جب نبی کی سیرت یہ ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو فاطمہ کو سب سے پہلے حق ملا، تو سنت نبی پر عمل کرتے ہوئے قوم کو کیا چاہیے، مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی چیز آیا اللہ کی طرف سے تو سب سے پہلے فاطمہ کا حق اس میں سے نکالا، اور اسی حق کا نام ہے خمس۔ آج اگر ہم خمس نہیں نکالتے ہیں تو ہم میں اور ان لوگوں میں کہ جو باغ فدا غصب کیے کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بھی حق زہرا غصب کیا، ہم نے بھی حق زہرا غصب کیا، لہذا خمس نکالنا لازم چیز ہے، ضروری چیز ہے۔ اب عزیزان گرامی توجہ کا طالب علم کہ پروردگار عالم نے جب آیت نازل کی اور حق زہرا حضرت رسالت مآب نے عطا کر دیا تو یہ سنت بن گیا۔ اب جب سنت بن گیا اور نبی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو ایک بات کہتے ہوئے جا رہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ اب اگر وہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے قوم کے لیے، اپنے قرابت داروں کے لیے، تو جب ہم بھی اس دنیا سے جائیں تو ہم بھی اپنے اولاد کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جائیں، ایک قرآن چھوڑ کے جائیں اور ایک اہل بیت چھوڑ کے جائیں۔ ہمارے پاس یہ تصور تو موجود ہے عزیزان گرامی، بہت توجہ سے سنیے گا، ہمارے پاس یہ تصور تو موجود ہے کہ قبر میں اہل بیت آئیں گے۔ یہ بات تو ہے نا کہ قرآن اور اہل بیت ہر جگہ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر تک پہنچیں گے۔ تو بھائی جب ہر جگہ ساتھ رہیں گے تو دنیا میں بھی ساتھ رہیں گے، قبر میں بھی ساتھ رہیں گے، برزخ میں بھی ساتھ رہیں گے، وادی السلام میں بھی ساتھ رہیں گے، قیامت کے میدان میں بھی ساتھ رہیں گے، جنت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ یہی تو کام حضرت رسالت مآب نے، مطلب تو یہی ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کو مانیں گے اور قبر میں ہمارے اہل بیت آئیں گے، تو کیا ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ حضرت رسالت مآب نے کہا ہے کہ اہل بیت بھی میرے وہیں رہیں گے جہاں قرآن ہوگی۔ اب قبر میں جب جا رہے ہیں ہم اہل بیت کو تو ساتھ لے گئے لیکن قرآن کو چھوڑ دیے، قرآن پڑھے نہیں، قرآن جانے نہیں، قرآن سمجھے نہیں۔ تو جب قرآن پڑھے نہیں ہے، جانے نہیں ہے، سمجھے نہیں ہے تو قبر میں اہل بیت کہاں سے آ جائیں گے؟ کیونکہ جہاں بھی ہوں گے یہ دونوں ساتھ ہوں گے۔ ہم یہ بات تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے قرآن لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، لیکن ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اہل بیت تو لے لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہم چھوڑ دیں۔ صلوات پڑھیں محمد حوض کوثر تک اگر پہنچنا ہے تو لازم ہے کہ اہل بیت کو جتنا ہم ساتھ لیتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے لازم ہے کہ ہم قرآن کو بھی اپنی زندگی میں ایک حصہ رکھیں۔ جیسا کہ میں نے ابتدائے تقریر میں کہا کہ ہماری مجلسوں کی شان ہوا کرتے تھے قرآن، اسی لیے قرآن کو مجلس کے ساتھ رکھا گیا کہ مجلس اہل بیت کی پہچان ہے اور اہل بیت کی پہچان قرآن ہے۔ ہماری یہ روح رواں ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ جس وقت اسی قرآن پر حرف آتا ہے تو اہل بیت سینہ سفر ہو جاتے ہیں، اور جب اہل بیت پہ کوئی حرف آتا ہے تو قرآن سینہ سفر ہو جاتا ہے۔ جب قرآن کے اوپر کوئی حرف آتا ہے تو ہم اہل بیت کو دلیل بنا لیتے ہیں، اور جب اہل بیت پہ کوئی حرف آتا ہے تو ہم قرآن کو دلیل بنا لیتے ہیں۔ یہ ہے قرآن اور اہل بیت کا تال میل، جس کے بنا نہ قرآن اہل بیت کے بنا ہے نہ اہل بیت قرآن کے بنا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ سے گفتگو کرے تو دو ذریعہ ہے، ایک ذریعہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ لے، دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ اہل بیت کو پڑھ لے۔ یہ دونوں ہی صورت میں پروردگار سے گفتگو ہے، اور جب اس طریقے کا تال میل پایا جاتا ہے، اس طریقے کا لزوم پایا جاتا ہے، ملازمت پائی جاتی ہے کہ قرآن اہل بیت کے بنا نہیں، اہل بیت قرآن کے بنا نہیں، تو آپ دیکھیے گا دشمن نے ہمارے خلاف ہمیشہ سازشیں کی ہیں اس طریقے سے کہ قرآن کو اہل بیت کے مقابل میں لایا، اور جب اپنوں نے دشمنی کی تو انہوں نے اہل بیت کو قرآن کے مقابل میں لایا۔ معاویہ جنگ صفین میں کیا کیا؟ جب دیکھا کہ ہم اہل بیت سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو نیزوں پہ قرآن کو بلند کر دیا۔ یہی تو کیا دشمن اہل بیت نے کہ نیزے پہ قرآن کو بلند کر دیا، اور جب دیکھا کہ نیزے پہ قرآن صامت کو بلند کرنے سے کام نہیں بن رہا ہے اور حق کی باتیں ہو رہی ہیں اور حق کا کارواں بڑھ رہا ہے، تو وہ بھی وقت آیا ہے کہ جب یہی معاویہ کے بیٹے نے نیزے پہ بولتے ہوئے قرآن کو بلند کر دیا، اور یہ بولتا ہوا قرآن ایسا نہیں ہے کہ کربلا لایا گیا، یہ خیال خام میں تھا یزید کہ حسین کو ہم نے کربلا میں گھیرا ہے، نہیں، بلکہ حسین نے یزید کو کربلا میں گھیرا، اس جگہ لا کر کے اسے کھڑا کر دیا کہ اس کے پاس بس دو ہی راستے بچے تھے کہ یا تو وہ اسلام پر مکمل طریقے سے عمل کرے، اسلام کی ہر ایک چیز کی تائید کرے،
یا پھر وہ کام کرے کہ جس سے ثابت ہو جائے کہ وہ اسلام سے خارج ہے. اور جب بدبخت ہو جاتا ہے انسان، یاد رکھیے گا اپنے پیٹ کو حرام غذا سے محفوظ رکھیے گا. کربلا میں جو لوگ آئے تھے حسین کو قتل کرنے کے لیے وہ حافظ قرآن تھے، پابند صوم و صلات تھے، وقت کے پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے ان کے قضا نہیں ہوتے تھے، حج پابندی سے ہر سال کیا کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے. لیکن جب حسین کو قتل کرنے کی بات آئی، یزید کو معلوم تھا کہ یہ ایسے تیار نہیں ہوں گے کہ حسین کو قتل کر دیں. اس نے سب سے پہلے اپنے دربار میں سب کو بلایا، بلانے کے بعد سے انہیں بھر پیٹ کھانا کھلایا، یہاں تک کہ ان کے پیٹ کو حرام غذا سے بھر دیا. جب حرام غذا سے بھر دیا تو اب وہ اتنے بدبخت ہو چکے تھے، وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ حرام غذا کی وجہ سے جب یزید نے کہا کہ حسین نے میرے خلاف بغاوت کی ہے تو یہ حسین کے مقابل میں قتل کرنے کے لیے تیار ہے. یہ حرام غذا کا اثر ہوتا ہے. حرام غذا سب سے پہلے اگر انسان کو کوئی کام لیتا ہے تو وہ یہ کہ وہ ولی خدا کے خلاف انسان کو کھڑا کر دیتا ہے، امام کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جب آخری زمانے میں ہمارے امام تشریف لائیں گے تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ آپ ابھی کیوں آ گئے، آپ کو تو ابھی آنا نہیں چاہیے تھا. بہت سارے لوگ اس کے لیے جنگ کریں گے ان سے. کیسے کریں گے؟ اسی طریقے سے جب ان کا پیٹ حرام غذا سے بھرا رہے گا، اور جب حرام غذا سے ان کا پیٹ بھرا رہے گا تو جس طریقے سے امام حسین کے دور میں امام حسین کے خلاف لوگوں نے جو ہے بغاوت کی، ان کے خلاف قتال کیا، اسی طریقے سے جب وقت کے امام آئیں گے تو ہماری ہی قوم میں سے کچھ لوگ امام کے خلاف قتال کریں گے کیونکہ ان کے پیٹ حرام غذا سے بھرے. انشاءاللہ کل کی تقریر میں اس کے متعلق بھی بتا دوں. عزیزان گرامی، یزید نے ان کے پیٹ حرام غذا سے بھرے. وہ اتنے بدبخت ہو گئے تھے کہ مکے میں کعبے کے اندر بھی حسین کے لیے امان نہیں رکھی، وہاں بھی قتل کرنے کو تیار ہو. حرمت کعبہ بھی پامال کیا، صاحب حرمت کعبہ بھی پامال کیا. حسین جو کربلا پہنچے ہیں آج، چونکہ 2 محرم ہو چکی ہے آج کی تاریخ، حسین کے آمد ورود کربلا سے محفوظ ہے. عزاداران مظلوم کربلا، میں بہت زیادہ مسائل تو نہیں پڑھوں گا، بس مختصر سے چند جملے اور ایک تصور آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک طرف وہ قوم ہے کہ جو عبادتیں تو کر رہی ہے لیکن ان کے پیٹ حرام ہو جاتے ہیں، اور وہ اس بات پہ آمادہ ہیں کہ حسین کے بچوں تک کو قتل کر دیں گے. وہ اس بات پہ آمادہ ہیں. ایسے میں حسین کربلا وارث ہوئے 2 محرم. جب مولا حسین کربلا وارث ہوئے ہیں تو اپنے راہوار کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ بڑھتا نہیں ہے. مولا حسین نے اس کو چھوڑا دوسرے راہوار کو بڑھانا چاہا، وہ آگے نہیں بڑھا. یہاں تک کہ روایت ملتا ہے مولا نے 7 گھوڑے تبدیل کر دیے، 7 کے 7 گھوڑے آگے نہیں بڑھے. مولا نے بلا کر کے اس علاقے کے لوگوں سے پوچھا کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں. کسی نے کہا اس کو عرض زرابیہ کہتے ہیں. مولا نے کہا اس کا اور کیا نام ہے؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں. مولا نے پوچھا اس کا اور کیا نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. مولا نے ایک مرتبہ سر کو جھکا دیا، زمین کی طرف دیکھا، عباس کو آواز دیا، کہا بھیا عباس، وہ منزل آ گئی بھیا کہ جہاں پر ہمارے خیمے اتارے جائیں گے. بھیا یہ وہی زمین ہے کہ جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. کہ بھیا یہ وہی زمین ہے کہ جہاں پر ہماری حرمت پامال کی جائے گی. اے بھیا یہ وہی زمین ہے جہاں پر ہمارے مرد ذبح کر دیے جائیں گے. اے بھیا یہ وہی زمین ہے جہاں پر ہمارے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا. اے بھیا یہ وہی زمین ہے جہاں پر ہمارے خیمے جلا دیے جائیں گے. اے بھیا یہ وہی زمین ہے کہ جہاں زینب کی ردا چھن جائے گی، اس کے بازو میں رسن بن جائیں گے. ہاں آزادارو، خیمہ لگ گیا، سب اتر گئے. روایتوں میں یہ بات تو ضرور ملتا ہے کہ 2 محرم کو عباس خیمے لگا رہے تھے، اصحاب تناب کھینچ رہے تھے، پانی جمع کیا جا رہا تھا فرات سے،
لیکن روایت میں کہیں پہ یہ نہیں آپ سنے ہوں گے کہ 2 محرم کو حسین کیا کر رہے تھے. میں نے جب یہ تلاش کرنے کی کوشش کی تو جانتے ہیں کیا مجھے ملا؟ کہ حسین کے بارے میں ملا کہ حسین اپنا دامن پھیلائے ہوئے 2 محرم کو پورے کربلا کے میدان میں گھوم رہے تھے. کس عالم میں؟ کہ حسین کانٹوں کو جمع کر رہے تھے. کون سے کانٹے جانتے ہیں؟ ان کانٹوں کو کہا جاتا ہے عربی میں حسک السعدان. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ کانٹے ہوتے ہیں کہ جو چپٹے ٹائپ کے ہوتے ہیں، دبے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل جیسے چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں جو دبے ہوئے ہوں، اور اس کے اوپر گھومے ہوئے ببول کے جیسے کانٹے ہوتے ہیں یا بیر کے، اس طریقے سے گھومے ہوئے کانٹے ہوتے ہیں ان کے اوپر. 1-2 نہیں ہوتے ہیں، ان کی تعداد کم سے کم ایک سکے کے اوپر کم سے کم 12 ہوتی ہے. ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ پیر میں گھستے ہیں نا تو یہ جا کر کے پیر کے گوشت میں پھنس جاتے ہیں. اب انہیں نکالا نہیں جاتا ہے، بلکہ اب جب انہیں کھینچا جاتا ہے تو یہ گوشت کے ادھیڑ کے نکال دیتے ہیں. آزادارو، حسین اس کانٹے کو جمع کرتے جاتے ہیں دامن میں. کسی صحابی نے پوچھا مولا ان کانٹوں کو کیوں جمع کر رہے؟ کہا میں جو منظر دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. کہا مولا کون سا منظر ہے؟ مولا نے کہا میں شہید ہو چکا ہوں، عباس فرات کنارے سوئے ہوئے ہیں، میرے بچوں کے پیچھے آدھا آگ کی لکڑی لیے انہیں دوڑا رہے ہیں، میرے بچے روتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. ارے میری سکینہ ہے جو بابا رہنا ہے، اس کے پیر میں یہ کانٹے نہ گڑ جائے، میں اس لیے جمع کر رہا ہوں. میں کہوں گا مولا کانٹے کتنے جمع کیے ہیں؟ کوئی کانٹا زمین کربلا پہ تو نہیں رہ گیا ہے. میرے مولا کہیں گے میں نے اپنا دامن بھر لیا ہے. میں کہوں گا مولا عصر کے بعد سکینہ آواز دے رہی ہے، اے بابا میرے پیر میں کانٹے گڑے ہیں. سید سجاد کہہ رہے ہیں بابا میں بیمار ہوں، میرے پیر میں کانٹے گڑے ہیں. زینب کہہ رہی ہے اے بھیا تم تو سورج کی روشنی بھی مجھ پہ نہ پڑنے دیتے تھے. اے بھیا پیٹ میں کانٹے گڑے ہیں، آ کے نکال دو. لیکن کوئی آواز نہیں.